من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ نبی محترم و معظم کی بارگاہ بے چشمناک میں ہدیہ درود و سلام بسط ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس وقت ہم مسجد رضا پہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو آسان فرمائے اور ہم سب کو مل کر اس کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دنیا میں اترے ہوئے ہیں اور صبح و شام دنیا کی فکر ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے اور اللہ کے نزدیک دنیا نہایت حقیر و ذلیل ہے۔ فرمایا گیا کہ مچھر کے پر سے زیادہ ذلیل، مچھر نہیں بلکہ مچھر کے پر سے زیادہ ذلیل اللہ کے نزدیک دنیا ہے۔ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ رعنائیاں، یہ ساری بہاریں فانی ہیں، یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونے والا ہے اور آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشگی کی ہیں، باقی ہیں۔ تو وہ شخص نہایت بے وقوف ہے کہ جس نے دنیا کو اختیار کر لیا اور آخرت کو بھول گیا۔ دنیا میں زندگی ایک مسافر کی زندگی کی طرح ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہ آخرت کے سفر کی تیاری ہے نا۔ مسافر سفر میں بہت زیادہ سامان لے کر نہیں چلتا، بلکہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سامان ہو تاکہ منزل آسان ہو، اور راستے کی مناظر پر بھی وہ توجہ نہیں دیتا بلکہ اس کی دھن ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کرے، ادھر الجھے، یہاں رکے وہاں رکے، تو منزل سے دور ہو جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الدنیا جیفتن وقالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا قالب کتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے حبیب نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے، اے ابو ہریرہ، کیا دنیا کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو؟ پھر آپ مدینہ پاک کی ایک وادی میں ان کو لے گئے اور ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور وہاں چند ہڈیاں پڑی تھیں، کچھ سیدھا کپڑے پڑے تھے اور کچھ گندگی پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ جو گندگی ہے یہ ان کے کھانوں کے رنگ ہیں، اور یہ جو کپڑے دیکھ رہے ہو یہ دنیا داروں کے ملبوسات ہیں جنہیں پہن کر وہ اترایا کرتے تھے، اور یہ ہڈیاں جو ہیں یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں کہ جن پر وہ سوار ہو کر شہر شہر گھوما کرتے ہیں، اور انسانی کھوپڑی بھی تھی۔ اس کا فرمایا کہ آج اس کی ہڈی پر کھال بھی نہیں، کھال بھی سلامت نہیں ہے، اور عنقریب یہ سب مٹی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایسے انجام پر جس کو رونا آئے اسے رونا چاہیے۔ اور ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف کیے جا رہے تھے تو دیکھا اس کے مکینوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں،
کی ہوئی جا بجا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ضرور یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، ورنہ انہیں بھی قبر میں جگہ ملتی۔ تو ہمراہیوں نے یہ جاننا چاہا کہ یہ عذاب میں کیوں گرفتار ہے، تو آپ نے خطاب فرمایا، تو جواب آیا غیب سے کہ یا روح اللہ، اے نبی جب سورج ڈوب جائے اس وقت آپ ان سے کلام کریں تو یہ آپ کو جواب دیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی سورج ڈوب گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر خطاب فرمایا تو ایک ٹوکری سے آواز آئی۔ اس نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا یہ حشر کیوں ہوگا؟ تو کہا ہم نے دنیا سے محبت کی اور بد عملوں کی پیروی کی اور اچھوں کی ہم نے مخالفت کی۔ تو کیسی محبت کی؟ تو کہا جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، دنیا آتی ہم مسرور ہو جاتے، دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم غمگین ہو جاتے۔ تو کہا تو ہی بول رہا ہے اور کیوں نہیں بولتے؟ تو کہا کہ ہیبت ناک فرشتوں نے ان کو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی، وہ عذاب میں گرفتار ہیں، وہ بول نہیں سکتے۔ کہا تجھے کیسے اجازت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان میں رہتا ضرور تھا مگر ان جیسی بدعمالیاں میرے اندر نہیں۔ پتہ ہی چلا کہ برائی کا رد کرنا، برائی کو روکنا، یہ بھی جو ہے اگر ایسا نہیں کرتا ہے اور اللہ کا عذاب آیا تو وہ نیک جو گنگا بنا ہوا ہے وہ بھی مجرم ہے اور وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں لٹکا ہوا ہوں، اب مجھے نہیں معلوم کہ جہنم میں گرا دیا جائے یا مجھے آزاد کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہیے تو روزی رزق کا کمانا بھی ضروری ہے، مگر صرف دنیا آخرت کو بھول جائے اور دنیا کی خاطر کرسی کی خاطر کیا نہیں ہو رہا ہے، ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا خسارہ 4 دن کی زندگی تباہ کر لی اس نے کہ آخرت کہ وہاں جو ہے اگر جہنم میں چلا گیا تو اب کبھی چھٹکارا نہیں، اس کو خلود سے نار ہو گیا کبھی نہیں نکلے اور وہاں زیادہ پھر ایک 100 برس 1,00,000 برس 2 برس ارب دنیا ختم ہو جائیں گی، مگر وہ دن نہیں آئے گا کہ جس دن چھٹکارا ملے۔ تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور مال آدمی کہتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، مال اس کا جو اس نے کھایا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اس نے راہ حق میں خرچ کر دیا وہی اس کا مال ہے نا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو، اور جب خرچ کیا تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ رب کا کیسا فضل ہے کہ مال اسی کا ہے، عطا اسی کی ہے، اب بندہ اس کی راہ میں اسی کے مال کو خرچ کر رہا ہے تو بدلے میں 700 گنا۔ اتنا بڑا کوئی بزنس نہیں ہے کہ آدھے کا بھی بزنس ہے، یہاں 700 گنا۔ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ ذو الفضل واللہ واسع علیم۔ کہ جو مال راہ خدا میں، جو لوگ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، فرماتا ہے کہ اس دانے کی مثل ہے کہ جو دانہ زمین میں ڈالا گیا، اب اس دانے سے ایک پودا نکلا اور اس میں 7 بالیاں 7 سنابل اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ اور ہر بالی میں 100 دانے۔
تو 7 اور 100 تو 700 ہوئے نا. تو ایک بالی میں 100 دانے اور 7 بالیاں تو 700 ہوئے. تو اس دانے کی مثل ہے وہ 1 پیسہ جو راہ خدا میں خرچ کر دیا گیا وہ اس دانے کی مثل ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے. یہ بدلہ دیا جاتا ہے. مطلب 1 پیسہ 1 روپیہ خرچ کیا تو بدلے میں 700 ملے. اور پھر فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا فرماتا. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اور پھر جس مال کی زکوٰۃ تو بالکل اس میں تو کوئی رعایت ہونا ہی نہیں چاہیے. نہ دینے پر بہت وبال اور دینے پر بڑا انعام کہ مال محفوظ ہو گیا. فرمایا گیا چور چرا نہیں سکتا، وہ مال ضائع اور برباد نہیں ہو سکتا جس مال کی زکوٰۃ دے دی. اور اگر زکوٰۃ نہیں دی اور زکوٰۃ کا مال دوسرے پیسے میں مل گیا، دوسرے مال میں مل گیا، اس مال کو بھی برباد کر دیتا. تو ہمیں اطاعت کی زندگی گزارنا چاہیے. نیک راہوں پر اپنا خرچ، اپنے پیسے کو، اپنی آمدنی کو اچھے کاموں پر خرچ کرنا چاہیے. آج اتنی مصیبت میں گرفتار ہیں، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ جانے کیا ہم نے سمجھ رکھا ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ کہ بدعمالیاں بڑھتی جا رہی ہیں. شادی ہوتی ہے، ایک طرف ہمارا بھائی مصیبتوں میں گرفتار ہے، پستا چلا جا رہا ہے، دوسری طرف کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ ایسا لٹا رہا ہے. آوارگی حد درجہ بڑھی ہوئی ہے. لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس دن، شادی کے دن یا اس سے پہلے جو تیاری ہے شادی کی، 4 5 کیمرہ مین اس دلہن کے کمرے میں جاتے ہیں اور اس کی اداؤں کو وہ کیمرے میں قید کرتے ہیں. کتنا بڑا وبال ہے، کتنا عذاب کا کام ہے. وہ گھر تباہ نہیں ہوگا. اسی کا نتیجہ ہے کہ اولاد کبھی تو طلاق ہو رہی ہے، کبھی اولاد پیدا ہوئی تو اپاہج ہو گئی، دل کا مریض ہے، یہ ہے. اب وہ چکر کاٹتا رہے اسپتالوں کے. یہ سب ہمارے اعمال اور پھر خدا کے یہاں اس کا جواب بھی دینا ہے. حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے بڑی حکمت عطا کی تھی. یہ نبض دیکھنے والی ہے، دوا دینے والے حکیم نہیں، بلکہ حکمت و دانائی اللہ نے عطا کی تھی حضرت لقمان. تو انہوں نے اپنے فرزند کو سے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک گہرا سمندر ہے، اس میں نہ جانے کتنے ڈوب گئے. اگر تو پار چاہتا ہے تو خوف خدا کی کشتی بنا اور اللہ کی بندگی کا جو ہے اس کا بھراؤ اور توکل کے راستے پر اس کشتی کو چلا تو تو پار ہو جائے گا. اللہ کی ذات پر بھروسہ، اس پر توکل، یہ بڑی بات ہے. وہ توکل اپنے اپنے درجات، اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. دیکھو تقدیر بھی حق ہے اور تدبیر بھی ہے نا. اب پڑے پڑے نہیں ملے گا. جانور بھی جب پیڑ بھرنا ہوتا ہے تو دوڑنا پڑتا ہے، شکار کرنا ہوتا ہے، تلاش ہوتی ہے، کسب معاش کرنا ہے. تو اس پر بھی اعتبار ہمیں ایمان ہے، تدبیر بھی ہے، اور تقدیر پر بھی ہم نہ بغیر تقدیر کے کچھ ملے گا نہ بغیر تدبیر کے. مگر جو اللہ پر بھروسہ رکھتے سچا، تو ان کا کام کیسے ہوتا ہے؟ ایک اللہ کے بندے نیک صالح، انہوں نے کہا اللہ تعالی رازق ہے تو بندے تک رزق پہنچاتا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. چلے گئے، جنگ آبادی چھوڑی، ایک پہاڑی پر گئے. پہاڑی میں بھی غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں کسی کا گزر نہیں، کوئی انسان نہیں گزر رہا. اور اب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور وہ راستہ بھٹک گیا. انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا. اب کچھ لوگ ظاہر جب لوگوں کا ایک مجمع ہوتا ہے تو ایک ادھر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا.
تو ایک اس غار کی طرف کچھ لوگ گئے، وہاں قدموں کے نشان دیکھے تو کہا کوئی کسی انسان کا گزر ہوا ہے، تو وہ اندر پہنچے تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، بات چیت کری تو یہ کوئی جواب نہیں دے رہے کہ بات کروں گا بات آگے بڑھے گی، تو خاموش بیٹھے، تو کہا کہ کچھ کھانا چاہتے ہیں، تو بھی جواب نہیں دیا۔ اب وہ چلے گئے، کھانے کا سامان لائے، سامنے رکھ دیا، تو بھی نہیں لے رہے۔ پھر اس نے نوالا بنا کے منہ تک پہنچایا، جیسے یہ کیا تو آپ کو ہنسی آ گئی اور آپ کی طبیعت جھوم اٹھی کہ میرا رب کیسا رازق ہے۔ تو یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا حصہ ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کے اعلیٰ منصب پر ہوتے ہیں۔ تو جتنا اعتماد اور یقین ہوگا رب کی ذات پر اتنا ہی کام بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، سچا نمازی بنائے، مسجدیں بنائے، مسجدوں کی حفاظت بھی کرے۔ اللہ تعالی فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔